سعودی عرب نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نواز دیا۔ فیلڈ مارشل کا سعودی عرب کا دورہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور مشترکہ چیلنجز پر بھی گفتگو۔ دونوں ممالک کا علاقائی اور عالمی امن کے لیے اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ISPR کا کہنا ہے سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے اعزاز پر خادم حرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اعزاز کو پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سرکاری وکیل کو مخاطب کر کے کہا، حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ چیف سیکرٹری صاحب نے لگتا ہے یہ قانون نہیں پڑھا۔ کچھ لوگوں کی شاید خواہش ہے کہ انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ یہ قانون بنا کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے سول سیٹ اپ، سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا۔ آپ کا بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کا حکم دے دیا۔ فتح سے سرفراز، انڈر 19 کرکٹ ٹیم ایشین چیمپئن بن کر پاکستان پہنچ گئی۔ دبئی میں بھارت کو دھول چٹا کر گرین شرٹس کی وطن واپسی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر رقص، ہر جانب خوشیوں کا سما۔ ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر اور باہر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کھلاڑیوں پر گلپاشی کی گئی۔ ٹیم کو خصوصی ڈبل ڈیکر بس سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا، ہائی پرفارمنس سینٹرز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر ACC کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، موسم مزید سرد ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، لاہور میں بوندا باندی، سوات، مانسیرہ اور مالاکنڈ میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے، موٹر ویز کے مختلف سیکشن صبح بند رہے۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری، شیخ عبد القادر جیلانی اور امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی جواد کی روزوں پر بھی حاضری دی۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صدر نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ ملک کو درپیش اصل مسائل پر سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ PTI سمجھتی ہے مولانا فضل الرحمان کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر کہتے ہیں، سیاست میں مخالفت کی جنگ ایوان میں ہونی چاہیے، سڑکوں پر نہیں۔ سیاست میں تشدد کے عنصر کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقابلہ کرنا ہے تو پارلیمان میں کریں۔ گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ، 3 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور فرار، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں حضور بخش اور اصغر پتافی شامل۔ اللہ نے دنیا کے 57 مسلم ممالک میں سے پاکستان کو محافظ حرمین کا شرف دیا۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ کا پہلا دن سے تعلق ہے۔ دونوں ریاستوں کی بنیاد کلمہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ دونوں ریاستوں میں اتنی مماثلت کسی وجہ سے رکھی گئی۔ اللہ نے انہیں خادم حرمین اور
پاکستان کو محافظ حرمین بنانا تھا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 9 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 خارجی مارے گئے۔ بنوں میں کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، 5 خارجی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت ملک میں کرائسس ہے۔ کوئی ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے، کوئی کنفرنٹیشن کی بات کر رہا ہے، لیکن سب اس بات پہ متفق ہے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا ضرور ہوگا۔ ہاتھ ملاؤ تاکہ راستہ نکالا جا سکے، ڈائلاگ جمہوریت کا حصہ ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا قومی کانفرنس سے خطاب، کہا ملک کو بحران سے نجات دلانے کے لیے راستہ نکالنا ضروری ہے۔ فوج ہماری ہے اور ہماری رہے گی، ہم ساتھ رہیں گے۔ کچھ لوگ بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی، ہم سوال بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے وفاق پر واجب الادا ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے بے پناہ مسائل ہیں لیکن حکومت کے پاس کوئی حل نہیں۔ اس فورم کو مزید بڑھانے اور ملکی مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، مگر سب سے پہلے طریقے انصاف، پوری دنیا کے سامنے معافی مانگے۔ جو فوج اور قومی سلامتی کے حوالے سے جو گالیاں دی گئی، کرٹیسزم کیا گیا، یہ معافی مانگیں اور یہ ڈس ایسوسیٹ کریں اپنے آپ کو ان اکاؤنٹ سے جو ملک کے باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ مذاکرات سے پہلے PTI دنیا کے سامنے معافی مانگے، پاک فوج فیلڈ مارشل کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ PTI برطانیہ اور امریکہ سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹ سے لا تعلقی کرے۔ وزارت داخلہ نے شہزاد اکبر کی واپسی کے لیے لندن میں دستاویز فراہم کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئے ایسے ڈائلاگ کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ PTI میں آزادی سے بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، اگر یہ بانی سے ملنے گئے تو مزید سخت بیانیہ باہر آئے گا۔ حکومت چاہتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے دفاتر پاکستان میں کھلے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متعلق کسی پر پابندی لگانے کا ارادہ نہیں۔ غزہ سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستانی اور فلسطینی عوام کی خواہش پر ہی ہوگا۔ پاکستان نے فلسطین کے امن کے لیے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی، جماعت اسلامی نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ اسلام آباد میں رات گئے تیز بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، ہر سو دلکش نظارے۔ سوات کی وادی کلام، عالم جبہ اور گبین جبہ کا حسن مزید نکھر گیا، سیاحوں کی دلی مراد بھرائی۔ اپر اور لوئر چترال میں بھی بارش اور برفباری، دیر بالا کی وادی کمراٹ اور لواری ٹاپ پر برفباری، بابوسا ٹاپ پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ مانسیرا، کاغان، سرن اور کونش وادیوں میں پہاڑوں اور درختوں نے سفید دوشالہ اوڑھ لی۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں آسمان سے روئی کے گالوں کی برسات، شندور، کالاش، یارقون وادیوں کے پہاڑوں پر بھی سفیدی چھا گئی، سردی کی شدت بڑھ گئی، بلوچستان کے پہاڑ بھی برف سے سفید ہو گئے۔ چمن، کوشگ، توبہ چکزئی، کان محترزئی کے پہاڑوں پر سال کی پہلی برفباری۔ نوری آباد کے قریب پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان نے بتایا سادہ لباس مسلح افراد نے روکنے کی کوشش کی، نہ رکنے پر گاڑی سے ٹکر مار دی۔ SHO نوری آباد سلیمان پر شہریوں کو دھمکانے اور اسلحہ لہرانے کا الزام، SSP جام شورو نے SHO نوری آباد سلیمان کو معطل کر دیا۔ گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر میں رشتے کے تنازع پر گھر میں گھس کر ملزمان کی فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 2 حضور بخش اور اصغر پتافی شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو خانپور مہر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
بھارت کی ریاستی اسپانسر دہشت گردی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی پاکستان، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، بنگلہ دیش سمیت دنیا بھر کو لپیٹ میں لینے لگی۔ بنگلہ دیشی نوجوان رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد ایک اور سیاسی رہنما بھارتی دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا۔ بھارتی فوج کے سابق میجر نے بنگالی نوجوان رہنما حسنات عبداللہ کو اگلی باری تمہاری کی دھمکی دے دی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، مگر بھارت میں مسلسل یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ایک ہندو دھرم سے ہمارا ہی ایک وہی دھرم ہے، مگر ہمارے دھرم میں ایسی کوئی تلقین نہیں ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کہتے ہیں بھارت میں اقلیتیں اور خواتین محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے پاکستان نے جنگ جیتی، مارکہ حق میں ہم نے متحد ہو کر جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ سندھ پر مسلط سسٹم نے کراچی کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ سسٹم کی سربراہی کون کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی منم ظفر کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پر تنقید، کہا پیپلز پارٹی کی کارکردگی نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کا امتزاج ہے۔ جن پارٹیوں نے ایک پولنگ بوتھ تک نہیں جیتا انہیں عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ کراچی کے مسائل اور نمبر پلیٹوں کے معاملے پر انوکھا احتجاج، مظاہرین احتجاج میں گدھے لے آئے۔ کراچی میں رات گئے پولیس مقابلے، رحیم شاہ کالونی میں فائرنگ کا تبادلہ، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ، موٹر سائیکل اور مسروقہ سامان برآمد۔ ملزمان کی شناخت عمران، ارباز اور کشور حسین کے ناموں سے ہوئی۔ سمن آباد پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ، 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار۔ ملزم کی شناخت ابرار کے نام سے ہوئی، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد۔ چاغی میں ریکوڈک سائٹ روڈ پر آئل ٹینکر اور کوچ میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ ہلال احمر کو فنڈز میں کمی افسوسناک ہے۔ آصف علی زرداری پورے ملک کے صدر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے فلاحی تنظیم کو فنڈ نہ ملے تو یہ کوئی بات ہی نہیں۔ زرداری صاحب خود بہت فلاحی کام کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری کہتے ہیں کسی کی نیت پر شک نہیں، آج یہاں لوگوں کو مدد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ دبئی میں پاکستان انڈر 19 کے وکٹ کیپر محمد شایان فیلڈنگ کے دوران زخمی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اپنی نگرانی میں شایان کو ایمبولینس میں روانہ کیا۔ محسن نقوی نے اسپتال پہنچ کر بھی وکٹ کیپر کی عیادت کی، کہا ہمارے کھلاڑی کو نظر لگ گئی، محمد شایان کے بہترین علاج کی ہدایت۔ جنگ بھی جیتے تھے، کب بھی جیت گئے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم کے ایشین چیمپئن بننے پر ملک بھر کے شائقین کرکٹ خوش، کہتے ہیں فائنل میں سمیر منہاس نے بھارتی بولرز کے چھکے چھڑا دیے، بولرز نے بھی زبردست پرفارمنس سے مضبوط بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا۔ دبئی میں موجود شائقین بھی جھوم اٹھے، کہا ہمیں پتا تھا سرفراز دھوکہ نہیں دے گا۔ فائنل میں پاکستان نے اتنی شاندار کرکٹ کھیلی کہ بھارت جیت کے قریب بھی نہیں آ سکا۔ مداحوں نے سمیر منہاس کی بیٹنگ لاجواب قرار دے دی۔ اسٹیڈیم میں پاکستان اور نوجوان ٹیم کے حق میں خوب نعرے بازی۔ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی میں اماراتی ہم منصب شیخ محمد بن زاہد سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فرانس اور UAE کے درمیان دفاعی اور معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں توانائی، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری میں شراکت مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔